کہتے ہیں کہ اولیاء کرام مرتے نہیں، پردہ فرماتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ان کے وصال کے بعد بھی لوگ ان کے مزار اقدس پر جاتے ہیں اور اللہ انہیں فیض یاب کرتا ہے۔ اس میں کسی نسل، کسی مذہب کی تمیز نہیں۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، خواجہ غریب نواز کہا کرتے تھے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ انہوں نے تبلیغ سے زیادہ اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ لوگ ان کی سیرت اور اخلاق سے متاثر ہوتے گئے اور دین اسلام کی طرف راغب ہوتے رہے۔ آج ہم ذکر کریں گے اس دور کا جب ہندوستان پر حکومت تھی مغل بادشاہ اکبر کی، جو صرف نام کا مغل یا مسلمان تھا، ورنہ اس کی ساری عادت اور خصلت غیر مسلمانہ۔ اس نے تو مذہب کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی، خود کو ان داتا اور مشکل کشا سمجھ بیٹھا۔ اس نے ایک نئے دین کی بھی ایجاد کر ڈالی، دین الہی۔ خود کو مشکل کشا سمجھنے والا ایک دن اتنی بڑی مشکل میں پڑا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، راتوں کی نیند اور دن کا چین ہو گیا۔ اس نے جب اپنے اوپر نظر ڈالی دیکھا کہ بے اولاد ہے یہ، اس کا کوئی وارث نہیں، نہ اس کے تاج کا نہ اس کے تخت کا، جو اس نے راجپوتوں کی چاپلوسی کر کے، اس کی خوشامد کر کے قائم رکھا تھا۔ مہارانی جدھا بائی نہ جانے کن کن دیوی دیوتاؤں کے پاس جا کر نظر مانی، پنڈتوں کو، براہمنوں کو بلا کر کیا کیا پوجا پاٹ کیا، مگر بادشاہ اکبر کو وارث دینے سے وہ بھی مجبور ہو گئی۔ ایسے ہی میں ایک دن بادشاہ کے ایک درباری نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ کا مسئلہ کا حل کرنے والا یہی فتح پور سکری میں موجود ہے، آپ اس سے ملیں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بادشاہ اکبر نے حیران ہو کر اپنے درباری کی طرف نظر کی اور پوچھا وہ کون ہے؟ درباری نے بتایا وہ ہیں حضرت شیخ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اکبر نے پوچھا کہ کیا یہ شیخ سلیم الدین چشتی ہمیں تخت ہندوستان کا وارث عطا کر سکتے ہیں؟ اس کی ذہن کبھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی کہ کسی بزرگ کی دعاؤں سے تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ درباری نے کہا آپ ایک بار ان کے پاس حاضر ہو کر تو دیکھیں، میں نے تو کتنی بار دیکھا ہے کہ بدحال
اور پریشان لوگ اس آستانے پر گئے اور اپنی جھولیاں گھر پر واپس۔ اکبر بادشاہ ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے ایک فقیر کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے؟ ہم تو خود محتاجوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، اگر ہم کسی کے آگے دامن پھیلا دیں تو پھر ہماری عظمت کا کیا ہوگا؟ لوگوں کے ذہن میں جو میری بلند ترین تصویر ہے چکنا ہو جائے گی۔ درباری نے کہا کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، مگر اس کی باتوں نے اکبر کے ذہن میں ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ دن رات وہ ذہنی کشمکش کا شکار رہتا۔ آخر ایک دن وہ ہار گیا اور ایک فقیر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت شیخ سلیم الدین سلسلہ چشتیہ کے نہایت ہی مشہور بزرگ ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت شیخ سلیم الدین نے ایک بادشاہ کی طرف بے اعتنائی کے ساتھ دیکھا اور پوچھا کہ ان داتا اور لوگوں کا مشکل کشا ایک فقیر کے دروازے پر کیوں آیا؟ اکبر نے جواب دیا کہ تمام حکیم و طبیب عاجز آ چکے ہیں، میری ساری تدبیر بیکار چلی گئی ہے۔ حضرت شیخ نے پوچھا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ مغل بادشاہ کی آوازیں ہونے لگیں، آواز میں گریہ بازاری پیدا ہونے لگا اور کہا مجھے ہندوستان کے تخت کا ایک وارث چاہیے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ اللہ بہتر وارث دینے والا ہے، مگر تو نے تو اللہ کو بھلا دیا، پھر تجھے وارث کون دے گا؟ اکبر نے کہا کہ شیخ میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ اور مغل بادشاہ بہت دیر تک فریاد کرتا رہا۔ حضرت شیخ سلیم چشتی عالم اضطراب میں بیٹھے رہے، پھر اپنی آنکھیں کھولیں اور اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا دنیا کی نظر میں ظاہراً تو ہندوستان کا حاکم ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان کا سلطان کوئی اور ہے۔ اکبر نے حیرت کے ساتھ حضرت شیخ سلیم چشتی کی طرف دیکھا اور پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی نے جواب دیا کہ میں بھی اسی آستانے کا غلام ہوں۔ اب اگر تو میرے دروازے تک آ گیا تو یہ فقیر تیرے لیے اتنا کر سکتا ہے کہ تجھے ہند کے سلطان کے حوالے کر دے۔ یہ مغل بادشاہ اکبر احترام میں جھک گیا قدموں پر اور کہا کچھ بھی کیجیے۔ تو
تو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے اسے یہ رائے دیا کہ چلا جا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، جا ان کے مزار اقدس پر حاضر ہو جا اور ایک بھکاری کی طرح اپنا دامن پھیلا دے، پھر دیکھ غیب کے پردے سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خواجہ غریب نواز کی دعا سے اللہ تعالیٰ تجھے نامراد نہیں لوٹائے گا۔ اکبر نے شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے وہ منظر بھی دیکھا جو خود کو شہنشاہ کہنے والا اجمیر کی طرف جا رہا تھا۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرف مفسدوں کے گروہ نے اکبر کو روکنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، مگر اب یہ ہر منزل سے دور نکل چکا تھا۔ اس نے جھڑک دیا، کہا یہ سب فریب ہے، جب تک ہمارے تخت کا وارث نہیں ملے گا ہم کس طرح سے مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ کسی فتنہ گر کی بات اکبر نے نہیں مانی اور اس نے اعلان کر دیا کہ فتح پور سکری سے وہ اجمیر شریف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے روض مبارک تک پیدل سفر کرے گا۔ پھیلانے والے، بادشاہ کی چاپلوسی کرنے والے صرف اکبر کا منہ دیکھتے رہے اور دین الہی کا ایجاد کرنے والا، جنتا کا انداتا اور دنیا کا مشکل کشا اپنی درخواست لے کر پیدل اجمیر شریف روانہ ہو گیا۔ جہانگیر بذات خود اس بات کی گواہی دیا ہے کہ اکبر بادشاہ نے اولاد کی پیدائش کے لیے فتح پور سے اجمیر تک پیدل سفر کیا تھا، اور یہ سفر اس کی دوری 120 کوس ہے۔ بیان جاری ہے۔